حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو محفوظ رکھنا اور اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت قمری تاریخ کو بھول جائے گی تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، عن قریب ایک بہت ہی عظیم الشان اور بڑی عظیم المرتبت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم الشان اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے جنہیں اشہر حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی عظمت اور برکت والے مہینے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ، یہ بہت ہی فضیلت والے مہینے ہیں جنہیں اشہر حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں اس نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے حق میں خیر والا، امن والا، راحت والا، چین والا، سکون والا سال نصیب فرمائے، اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کے رضا والے کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انگریزی تاریخ ہے، اسی طرح ایک اسلامی اور قمری تاریخ بھی ہے۔ ہمارے اسلامی قمری تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ امام شعبی اور امام محمد بن سیرین سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک خط لکھے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کے سرکاری فرامین اور خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کون سا خط مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے۔ لہذا کوئی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلامی تاریخ متعین کرنے کے لیے طلب فرمایا۔ سن 17 ہجری کی بات ہے۔ سارے حضرات صحابہ جمع ہو گئے۔ ہم سب جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 پہلو نہایت ہی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کی ولادت باسعادت، دوسرا بعثت یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا، تیسرا پہلو مکہ مکرمہ سے جو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کو، چوتھا پہلو آپ کی وفات ہے۔ حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان 4 پہلوؤں پر غور فرمائیں۔ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ولادت باسعادت سے کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نصارہ کی ایک تاریخ ہے جسے ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اس تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے تو ایک معنی میں اس میں مشابہت ہوگی، لہذا یہاں سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض حضرات صحابہ نے بعثت سے مشورہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا وہاں سے ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز ہو جائے، اور بعض حضرات صحابہ نے وفات سے ابتدا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے کہ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وفات سے بھی اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے۔ ہجرت ہی سے اسلام کو سربلندی ملی، غلبہ حاصل ہوا اور کفر کی کمر ٹوٹی، اور حضرات صحابہ جو مکے میں مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، جب ہجرت ہی کی برکت سے پھر وہ دوبارہ مکے میں داخل ہو گئے فاتحانہ شان سے، اور مکہ مکرمہ سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہجرت ہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ تو ربیع الاول میں فرمائی تھی، لیکن جہاں ہمارے اسلامی جو تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے وہ محرم سے ہو رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہی سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز محرم سے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز محرم سے ہونا چاہیے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر محرم کے مہینے میں واپس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو لہٰذا محرم الحرام ہی سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے، تو ہجرت ہی سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہوا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ میرے دوستو، ہمیں ان قمری تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں تو انگریزی تاریخیں خوب یاد رہتی ہیں،
چھوٹے سے بچے کو پوچھا جائے تو وہ بھی مہینے بھی بتلا دیتا ہے، تاریخ بھی بتلا دیتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے ہمیں یاد نہیں رہتے۔ تو جس طرح انگریزی 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی طرح قمری بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں تاریخوں سے حساب کرنا جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو محفوظ رکھنا اور اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت قمری تاریخ کو بھول جائے گی تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، جہاں ہم اپنے انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، وہیں پر اسلامی اور قمری تاریخ کو بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں، مہینے بھی یاد ہونا چاہیے، تاریخ بھی یاد رہنا چاہیے۔ جہاں ہم تاریخ لکھیں تو سب سے پہلے قمری تاریخ لکھیں، اس کے بعد پھر انگریزی تاریخ لکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ قمری مہینوں پر رکھا ہے۔ آدمی جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا، وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ اس پر علامت بلوغ ظاہر نہ ہو، جب وہ اسلامی اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ اور ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، وہ بھی اسلامی اعتبار سے جب سال پورا ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ تو احکام شرعیہ کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں اور تاریخوں پہ رکھا ہے۔ اس واسطے ہم قمری مہینوں کی اور تاریخوں کی حفاظت کریں، اس کو اپنے استعمال میں لائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ بہرحال یہ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے حق میں خیر والا، امن والا، عافیت والا، سکون والا سال نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی ہے اللہ کے رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔